قدیم مصر کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین اور سب سے زیادہ دلچسپ تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3100 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک جاری رہی، اور اس دوران مصر نے اپنی عظمت، علم اور ثقافت میں بے پناہ ترقی کی۔ قدیم مصری تہذیب کی سب سے نمایاں خصوصیات میں فرعون کی حکمرانی، شاندار احرام اور ممی بنانے کی رسم شامل ہیں۔ قدیم مصر کی تہذیب دریائے نیل کے کنارے پیدا ہوئی۔ دریائے نیل کی بارشیں زمین کو زرخیز بنا دیتی تھی، جس سے کھیتی باڑی اور زراعت میں بہتری آئی۔ اسی زرخیز زمین کی بدولت یہاں کے لوگوں نے ایک منظم معاشرہ قائم کیا، اور جلد ہی ایک مضبوط اور منظم ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تہذیب فرعونیہ کے زیر سایہ پھلی پھولی، جو کہ خود کو دیوتا سمجھتے تھے۔ فرعون قدیم مصر کے حکمران تھے، اور وہ نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ انہیں دیوتا کا درجہ بھی دیا جاتا تھا۔ فرعون کو مصر کے تمام معاملات کا مختار تصور کیا جاتا تھا، اور ان کا حکم خدا کا حکم مانا جاتا تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ میں سب سے مشہور فرعونوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ فرعون خوفو کا شمار قدیم مصر کی سب سے مشہور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے دور میں عظیم اہرام گیزا تعمیر کیا گیا، جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ توتن خامن کا دور حکمرانی زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن اس کی قبر کی دریافت نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ 1922 میں اس کی قبر دریافت ہوئی، جس میں بیش قیمت خزانے اور اشیاء ملی، جو کہ قدیم مصر کی دولت اور عظمت کا ثبوت ہے۔ رامسیس دوم کو مصر کا عظیم ترین فرعون کہا جاتا ہے۔ اس نے 66 سال تک حکومت کی اور مصر کو اقتصادی اور فوجی لحاظ سے مضبوط بنایا۔ رامسیس دوم کے دور میں کئی اہم تعمیراتی منصوبے مکمل ہوئے، جن میں ابو سمبل کا عظیم مندر بھی شامل ہے۔ قدیم مصر کی سب سے مشہور اور عظیم تعمیراتی کامیابی اہرام ہے، جو کہ فرعونوں کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہ اہرام فرعون کے مرنے کے بعد انہیں دفنانے کے لیے بنائے جاتے تھے، تاکہ وہ اگلے جہاں میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اہرام گیزا دنیا کے سب سے مشہور اہرام ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اہرام خوفو کا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 146 میٹر ہے۔ یہ اہرام تعمیراتی لحاظ سے ایک معجزہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ قدیم مصریوں نے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے ان عظیم پتھروں کو ایک ساتھ جوڑ کر یہ یادگاریں تعمیر کی۔ اہرام کے قریب ہی صفیقہ کا عظیم مجسمہ بھی پایا جاتا ہے، جو کہ ایک شیر کے جسم اور انسانی سر کا مجسمہ ہے۔ یہ قدیم مصر کی طاقت اور عظمت کی علامت ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھا جاتا تھا، اور اس لیے ممی بنانے کی رسم کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ممی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مرنے والے کا جسم محفوظ رہے، تاکہ اس کی روح اگلے جہاں میں واپس آ سکے۔ ممی بنانے کا عمل بہت پیچیدہ تھا۔ اس میں سب سے پہلے مرنے والے کا جسم محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندرونی اعضاء کو نکالا جاتا تھا، اور جسم کو نمک میں ڈبو دیا جاتا تھا، تاکہ اس میں گلنے سڑنے کا عمل رک جائے۔ پھر جسم کو کپڑے کی پٹیوں میں لپیٹ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ ممی کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھا جاتا تھا، جسے مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کی عظیم تہذیب کا اختتام اسی وقت ہوا جب 30 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مصر کی آخری حکمران ملکہ کلیوپاترا نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اور اس کے بعد مصر رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جدید دور میں قدیم مصر کی ممیوں اور ان کے مقبرے کی دریافت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں کئی مشہور فرعونوں کی ممیوں کی دریافت ہوئی، جن میں سب سے مشہور توتن خامن کی قبر تھی، جو 1922 میں بارڈ کارٹر نے دریافت کی۔ اس دریافت نے قدیم مصری تہذیب کے بارے میں دلچسپی کو مزید بڑھا دیا۔ قدیم مصر کی تاریخ نے
نہ صرف تعمیراتی اور ثقافتی لحاظ سے حیرت انگیز ہے بلکہ اس کی تہذیب نے دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ فرعونوں کی حکمرانی، عظیم اہرام اور ممی بنانے کی رسم نے قدیم مصر کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا ہے۔ قدیم مصری تہذیب آج بھی محققین اور تاریخ دانوں کے لیے ایک اہم موضوع ہے اور اس پر تحقیق جاری ہے۔